ما من مصلٍ إلا وملك عن يمينه وملك عن شماله فإن أتمها عرج بها وإن لم يتمها ضرب بها على وجهه أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ایک خاص بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے۔ مسلمان جانتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ جب جہاں بھی رہتا ہے دو فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، نیکیاں اور بدیاں دونوں مکمل طور پہ نوٹ ہو رہی ہیں۔ نیکی تو فوراً نوٹ ہو جاتی ہے، اور برائی کا لکھنے والا جو فرشتہ ہے اس سے کہا جاتا آگاہ ٹھہرو ٹھہرو، اس کو کچھ مقدار روکا جاتا ہے، اور اگر اس میں توبہ کر لیتا ہے تو برائی لکھی نہیں جاتی، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو جس کا مقرر ہے اس کے بعد جو ہے وہ برائی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ تو عام مضمون ہے، اور دو جگہیں ایسی ہیں جہاں فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، جب اپنی بیوی کے پاس صحبت کرنے کے لیے جاتا ہے صحبت کے وقت میں فرشتے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن نے اعلان کیا ہے یعلمون ما تفعلون، یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو فرشتے اس کا ادراک کر لیتے ہیں، فرشتے اس کو جان لیتے ہیں۔ اللہ نے انہیں وہ ملکہ و صفت عطا فرمائی ہے۔ تو ہر وقت چلتے پھرتے یہ دھیان رہنا چاہیے کہ اللہ پاک کی طرف سے دو آدمی، دو فرشتے نگراں مقرر ہیں، اور نماز کے پڑھنے والے کے لیے بھی خاص طریقے سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں روایت پڑھی آپ کے سامنے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مصل الا وملک عن یمینہ وملک عن شمالہ، جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ دائیں اور ایک فرشتہ بائیں اس کے رہتا ہے۔ اگر نماز کو مکمل طور پہ ادا کر لیا جیسا ادا کرنا چاہیے جو اس کا حق ہے، تو وہ فرشتے اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے ہیں، اور اگر قصور ہے، نقصان ہے، طریق نبوی جو بتایا گیا ہے نماز پڑھنے کا اس کے خلاف ہے، تو حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک فرماتے ہیں وہ دونوں فرشتے اس کی نماز کو اس کے منہ پر مار کے چلے جاتے ہیں، یعنی اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی۔ نماز کی تمامیت، پہلے اس میں وضو آتا ہے، حدیث پاک میں ایک دعا آتی ہے اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوانک، اللہ آپ سے کامل وضو، کامل نماز اور آپ کی مکمل رضا کا ہم سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں آپ سے عطا فرمائیں۔ وضو کامل کیا ہے؟ جو اس کے اذکار اوراد ہیں، بسم اللہ سے شروع کرے، درمیان کی دعا پڑھے، آخر کی دعا پڑھے، اور بہت بڑا عمل جو ہے وہ مسواک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر مجھ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت مشقت پڑ جائے گی تو مسواک کو وجوب کا درجہ دے دیتا، لیکن سنت رکھا، ہم سنت کو معمولی سمجھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس نماز سے جو بے مسواک پڑھی جاتی ہے 70 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ اگر ہم مسواک وضو کے ساتھ نہیں کرتے ہیں
تو روز ہر نماز میں گویا 70 گنا ثواب اپنا عقارت کرتے ہیں۔ دکان کے نفع کے میں فکر ہے نقصان نہ ہو، اگر کوئی سستا سودا لے کے چلا گیا، بیچتے ہیں دیتے ہیں لیکن کم کرا لیا، دل پہ ایک ٹیس سی ہوتی ہے کہ اتنا ملتا، 100 روپیہ کم ملا مثلا، وہاں بہت فکر ہوتی ہے کہ نفع کم ملا۔ آج کچھ ایسے ہی گراہک آئے جو کیا نام کی بہت ضد کرتے رہے اور سب کے ساتھ یہ کرنا پڑا کہ کم دام میں دینا پڑا، نفع اس میں بھی ہوا لیکن خاطر خواہ نہیں ہوا۔ تو نفع تو ہمارا نماز میں ہو رہا ہے، اگر مسواک نہیں کیا ہے تو ہمارا دل ایسا ہونا چاہیے کہ اس پہ راضی رہو کہ بھی مسواک کی نماز پڑھ لیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ پھر خاطر خواہ نفع نہیں ہوگا، نفع تو چاہتا ہے کہ ہر طرح کا کیا ہو، مکمل ہو جائے۔ جو نماز کی سنتیں ہیں 3 مرتبہ ہاتھ دھلنا، ناک میں پانی ڈال کے صاف کرنا 3 مرتبہ، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ اعضاء کو دھلنا، ہر عضو کو ہے نا، ایک بار پورے سر کا مسح کرنا۔ ہمارے پورے سر مسح کرنے کا مسئلہ ہے، ذرا ٹوپی ہلائی اور جو ہے مسح ہو گیا، ذرا سے ٹوپی ہلائی اور مسح ہو گیا۔ پورے سر کا مسح کرنا جو ہے یہ اصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی پورے سر کا مسح کیا ہے۔ زندگی میں 1 مرتبہ ناسیہ، سر کا یہ حصہ کہلاتا ہے، ناسیہ پہ مسح کیا ہے، بس باقی پوری زندگی جو ہے پورے سر مسح کیا ہے۔ تو حاصل کیا ہوا؟ اتنا کوئی مسح کر لے گا تو اس کا مسح ہو جائے گا فرض مقدار کا، نماز ہو جائے گی لیکن سنت چھوڑ دے گا۔ سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا، یہ سنت ہے۔ لہذا مسح پورے سر کرنا چاہیے، پیروں کو 3 مرتبہ دھلنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ چور جگہوں کا خیال رکھے۔ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پانی نہیں پہنچتا ہے، کیونی ہے، اور پیر کا یہ حصہ ہے، بڑھاپے میں کھانے سخت ہو جاتی ہیں، جاڑے میں بھی خشک ہو جاتی ہیں، تو جاڑے میں اور بڑھاپے میں زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے، جبکہ بڑھاپے میں کیا ہے، دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور توجہ بھی کم ہو جاتی کام میں۔ اور ہر عضو کو جو 3 مرتبہ دھونا ہے، 3 مرتبہ پورے عضو کو دھلنا ہے، یہ نہیں کہ 1 مرتبہ دھل لیا تو فرض ادا ہوا، سنت ہے ابھی۔ ہمارے یہاں کا جو کیا ہے، ہاتھ کو ذرا سا دھلا اور پانی یوں کر لیتے 3 مرتبہ، اور یہیں سے گر جاتا، ادھر پانی نہیں پہنچتا، 3 مرتبہ سنت ادا نہیں ہوتی اس سے۔ مسح پورا نہیں کرتے، ٹوپی پوری نہیں اتارتے، ٹوپی اتار کر کے پورے سر کا مسح کیجیے تو سنت کے مطابق کیا ہوگا، مسح ہوگا۔ اسی طریقے سے جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہر چیز سے کیا ہے، علیحدہ ہو کر کے، دکان سے علیحدہ ہو کر کے، تجارت سے علیحدہ ہو کر کے، ملازمت سے علیحدہ ہو کر کے، مختصر سا وقت ہے اس میں صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہوئیے۔ اللہ اکبر جب کہا تو اس کا مطلب کیا ہے، اب توجہ اللہ کی طرف ہے اور کسی طرف نہیں ہے، سب سے بڑا وہ ہے اور کسی میں بڑائی نہیں، کوئی بڑائی لائق ہے بھی نہیں، کہیں بڑائی نظر آتی اس کی کیا ذاتی نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، چڑھتا ہے گرتا ہے، ہر عروج علی زوال ہے، ہر عروج کے واسطے کیا ہے، زوال ہے، ہر عروج کے واسطے زوال ہے، جو چڑھتا ہے پھر نیچے کیا ہے، گرتا ہے۔ اس لیے نماز جب شروع کریں اور اللہ اکبر کہیں تو اللہ اکبر کہنے کا انداز کیا ہے کہ سب چیزوں سے اعراض کر رہے ہیں، کسی اور طرف دل اور توجہ ہماری نہیں ہے، اب تو صرف اللہ کی طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ جو وظیفہ جس رکن میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق اس کو کرے، ثنا پڑھے اور اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، قرآن کریم کے آیت پڑھے۔ قرآن کریم کے آیات کے پڑھنے میں اگر ہم کو امامت ملی ہوئی ہے مثلاً اور امامت کرتے ہیں تو جو جہری نمازیں ہیں اس میں جو ہے خوب اطمینان سے ٹھہر ٹھہر پڑھیں گے، کیوں؟ قوم سن رہی ہے، تب لگتا ہے سورہ فاتحہ 7 آیت ہے،
عشاء کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ 7 سانس میں پڑھتے ہیں، آمین الگ کہتے ہیں، وطن کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، آہستہ ایسی ہوئی کہ ختم ہی کر کے کرنی ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ امام صاحب نے آمین کہی نہیں کہی ہے۔ آمین کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور جب ظہر کی دوسری تیسری چوتھی رکعت پڑھیں گے تو پورے سورہ فاتحہ ایک سانس میں آمین سمیت۔ جب صرف خدا کو سنانا ہوا تب سورہ فاتحہ 1 آیت ہو گئی، اور جو قوم کو سنانا ہوا تو سورہ فاتحہ 7 آیتیں ہیں۔ بتائیے اللہ کے واسطے قوم کے واسطے پڑھیے 7 آیتیں، لیکن یہ سوچئے کہ اللہ پاک نے قرآن پڑھنے کا ہمیں نماز میں حکم دیا ہے کہ پہلے فاتحہ پڑھو پھر کوئی سورت ملاؤ۔ یہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو سنانے کے واسطے نہیں پڑھ رہے۔ اسی طریقے اتحیات، درود، تسبیحات، رکوع، سجدہ سب اطمینان سے کیا جانا چاہیے۔ رکوع سے کھڑے ہوئے ابھی سیدھے نہ ہوئے سجدے میں چلے گئے، اتنا وقت دینا چاہیے کہ ہر روز اپنی جگہ جو ہے سلامت کھڑا ہو جائے، اور اس کی مقدار فقہاء نے 1 تسبیح لکھی ہے، کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر۔ دونوں سجدوں درمیان میں اتنی دیر بیٹھو کہ ہر جوڑ اپنی جگہ جا کے مطمئن ہو جائے۔ اس کا نام تعدیل ارکان ہے، ارکان کو صحیح ادا کرنا، اور عجلت نہیں، سکون کے ساتھ کھڑا ہے تو بھی اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ جب ایسی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز میں لذت فرمائیں گے، اور اس کی نماز اس کے دل کا، اس کے اعضاء کے نور کا ذریعہ بنے گی، اس کا سجدہ، اس کا رکوع سب کا بنے گا، اللہ اس کو کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طریقے سے سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے میں آتے ہوئے، سجدے کے اندر، رکوع کے اندر اللہ نے کا ذکر مقرر فرمایا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جو ذکر رکوع کا ہے اس کو رکوع کیجیے، جو قیام کا ہے قیام میں کیجیے۔ قیام میں قل اللہ کا کہ آخر آیت پڑھتے پڑھتے رکوع چلے گئے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ قیام میں قل اللہ شریف پوری کر لو، تب رکوع میں اللہ اکبر کہہ جاؤ۔ اللہ اکبر یہ وظیفہ کیا ہے؟ قیام سے رکوع میں جانے کا ہے، یہ بیچ کا وظیفہ ہے، رکوع کا وظیفہ الگ ہے۔ سجدے میں جانے کا وظیفہ اللہ اکبر ہے، سجدے کا وظیفہ الگ ہے۔ رکوع کا وظیفہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سجدے کا سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو رکوع کا وظیفہ جو ہے وہ جو قیام سے رکوع میں جا رہا ہے اس کے درمیان پورا ہونا چاہیے، اور سجدے تک جانے کا وظیفہ اللہ اکبر جو ہے سجدے میں جاتے ہوئے پیشانی ناک رکھتے رکھتے جو ہے ادا ہو جانا چاہیے۔ اب اللہ ادھر کہا اور اکبر جو ہے ناک سجدے پر رکھ کر کے میں رکھ کر کے تب کہہ رہے نہیں، سجدے کا ذکر عہدہ ہے۔ اگر اس کا اہتمام کیا جائے گا تو تعدیل ارکان جو ہے آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ پھر سلام پھیرنے کا مسئلہ ہے، سلام میں امام سب کو سنانے کے واسطے کھینچتا ہے، اور مقتدی جلدی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام کے سلام سے پہلے اگر ہم نے سلام پھیر دیا تو ہماری نماز نہیں، لیکن جب تک امام دوسرا سلام پھیرتا ہے تب تک اس کھڑے ہو جاتے ہیں اور سنت چالو کر دیتے ہیں۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام کے تابع ہیں آپ اور ہم امام نہیں ہیں تو امام کے پیچھے پیچھے رہنا چاہیے، جیسے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اس امام کے ساتھ ساتھ یا ارکان ادا کیجیے یا پیچھے رہیے۔ آگے ہونا یہ کیا ہے؟ امام سے پہلے رکوع چلے گئے، امام سے پہلے سجدے چلے گئے، حدیث پاک میں آتا ہے یوشک ان یحول اللہ وجہہ وجہ حمار، ہو سکتا ہے امام سے سبقت کی بنا پر چہرہ گدھے کا بنا دیا جائے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک کے اندر ہے۔ ان تمام باتوں کا لحاظ کیا جائے، اور جو نماز کا وضو کا سنت طریقہ ہے، نماز کا سنت طریقہ ہے، واجب، فرض اور سنن مستحبات سب کو مکمل طور پر ادا کریں گے تو فرشتے خوش ہو جائیں گے اور ہماری نماز کو بارگاہ الہی میں جا کے پیش کریں گے۔ اور اگر ہم نے سنت کے مطابق نہیں عمل کیا اور
اللہ تعالیٰ نے پڑھ لیا تو پھر فرشتے ہمارے منہ پہ مار کے چلے جائیں گے، ہماری ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ خندق میں وضو کیا، چل کے آئے، اتنا وقت لگایا، سب کچھ کیا، لیکن نماز جس مقصد سے آئے تھے وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو بیکار ہے۔ اس واسطے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اے اللہ ہم آپ سے کامل وضو مانگتے ہیں، کامل نماز مانگتے ہیں اور آپ کی کامل رضا مانگتے ہیں۔ ہر کام اللہ کی خوشنودی کے واسطے کیا جائے، جس کا نام کیا ہے؟ اخلاص۔ قوم کے خوش کرنے کے واسطے، قوم کو دکھانے کے واسطے، ریا کے واسطے، نمود کے واسطے، شہرت کے واسطے جو عمل کرے گا تو وہ قیامت دن جو ہے اس کے منہ مار دیا جائے گا اور اللہ کے ہاں مقام اس کا نہیں ہوگا۔ اللہ توفیق سے نوازے۔